جیڑا بندہ سورہ اخلاص نہ پیار کردا نا قل ہو اللہ نا، اللہ اس بندے نے بھی پیار کردا. سبحان. قل ہو اللہ ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو. صحیح بخاری ہے کتاب التوحید ہے. مسجد قباء جتھے 2 نفل پڑھیے نا تے اوتھے بڑا ثواب ہے. کنا کو ثواب ہے پتہ جی؟ عمرے دا ثواب ملدا ہے. نبی دے ایک صحابی انصاری صحابی سن مسجد قباء دے امام سن. انہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی نال ہی قل ہو اللہ. پھر اگو قرآن چو کو ہور جگہ تو پڑھنا. دوجی رکعت دے اندر قرآن ہور جگہ تو پڑھ کے آخر تے پھر قل ہو اللہ. صحابہ کہنے لگے یار تو یہاں قل ہو اللہ پڑھ لیا کر. ہر رکعت چی قل ہو اللہ ٹھوکی رکھنے. ہر رکعت چی یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، باقی قرآن نہ پڑھیا کر. تو قل ہو اللہ کسے رکعت چی بھی معاف نہیں کرتا. یہ گل کہنے لگا گل سن لو، میں امامت کروانی ہے، میں قل ہو اللہ پڑھنی ہے، میں تھوڑی امامت چھڑ گیا گا، میں قل ہو اللہ نہیں جے چھڑنی. نبی علیہ السلام کو معاملہ پیش ہے. آپ نا نماز اثر پڑھ کے اکثر مسجد قباء آ جاندے ہوندے سن پیدل ہی. تقریباً کو 2-3 کلومیٹر دا وایا بندا ہے سارا. گاندے پیر آئے، پیغمبر دے صحابہ نے دسیا محبوب جی جرا ساڈا امام ہے وہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے ہر رکعت دے اندر، تے اسی انہوں کہا یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کر یا قرآن پڑھ لیا کر. کسے اور جگہ تو قرآن پڑھنا ہے قل ہو اللہ نہ پڑھیا کر، لیکن وہ قل ہو اللہ نہیں چھڑدا. اللہ 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 اسی انہوں بڑا سمجھایا ہے. جگاں دے پیر پوچھ دے نے دس وہی تو کیوں قل ہو اللہ پڑھنا ہے؟ یہ آندہ لے انہا صفات الرحمانی وانا احب ان اقربها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ یحبہ. یہ آندہ ہے محبوب جی قل ہو اللہ دے اندر اللہ نے اپنی صفتاں بیان کیتیاں نے. قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سونیا رب نے توحید بیان کیتی ہے، اللہ نے اپنی صفتاں بیان کیتیاں نے، اللہ دیاں پاکیاں دے تذکرے نے. اس واسطے مینوں قل ہو اللہ نہ بڑا پیار ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے اخبروہ تینوں میں خبر نہ دیاں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ ان اللہ یحبہ. اور میرے یارا تو قل ہو اللہ نہ پیار کرنا ہے رب تیرے نہ محبت کر دینے. سبحان اللہ. ایک حدیث ہو رہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے نا قرآن دے 10 پاریاں دا ثواب اودے نامہ اعمال چلی جائے. 3 دفعہ پڑھدا ہے تے پورا قرآن، تے جے 10 دفعہ پڑھدا ہے قل ہو اللہ تے جنت ایک محل. آقا 10 دفعہ پڑھ لگیا کنی کو دیر لگ دی ہے یار؟ بولو تے صحیح. قل ہو واللہ احد. سونیا کہہ دیو اللہ. بولو 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 اللہ. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. پتراں تو بے نیاز، تیاں تو بے نیاز، بیویاں تو بے نیاز، خاندان کنبے قبیلے تو بے نیاز، برادری تو بے نیاز. آئیے اللہ سون تو بے نیاز، کھان تو بے نیاز، پین تو بے نیاز، مرن تو بے نیاز. میں کہاں اللہ الصمد دا مانا رب کسے دا محتاج نہیں، پوری کائنات او دی محتاج ہے. اللہ کسے کولو منگدا نہیں، پوری کائنات او دے کولو منگ دی ہے. اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آکھ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور
بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل ہو واللہ آکھ کے قل ہو واللہ حضرت ابو ہریرہ نا آقا جا رہے نے اگو ایک بندہ آ رہے ہیں وہ ہولی ہولی پڑھ رہا ہے قل ہو اللہ احد اللہ سے بڑے وجہ چ پڑھ رہے نبی علیہ السلام دے کنا جی آواز پئی نا آقا فرماندے نے واجبت 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 ابو ہریرہ نے سونے ما واجبت فرمایا ابو ہریرہ تینوں نہیں پتہ لگا اج جڑا بندہ کولوں ننگی قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا جنت چ وڑدا جا رہا ہے وہ بولو قل ہو اللہ نہ پیار کرو گے نا قل ہو واللہ بھی اللہ دی محبت دا سبب بن دی ہے اور یہ سورہ اخلاص ہے یہ دے اندر اللہ نے خالص توحید نو بیان کیتا ہے آئیے اس تو اگے چلیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے جیڑا انسان پیار کردہ اللہ اکبر کبیرہ قل ہو اللہ دے نال نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دی وجہ دے اتوں قیامت دے دن اللہ انہوں جنت دے گا آئیے اگے ایک اور بندہ بیان کراں فرمایا جڑا بندہ چھوٹے عمل تے ہمیشگی کردہ ہے چھوٹے عمل تے نیکی چھوٹی ہے لیکن کردہ روٹین ہے او دے چ ناغا نہیں کردہ مثلا فجر تو بعد دے اذکار نے تقریباً کوئی 21-22 اذکار نے جڑے اسی کر دے ہی نہیں اگر میں سوال کراں کہ پورے مجمع کنوں 22 اذکار ہوندے نے میرا خیال کہندا ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا جڑے فجر تو بعد دے اذکار نے ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا اجے اذکار چھوٹے چھوٹے نے مثلا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی 3 دفعہ پڑھنا یہ پڑھن دا فائدہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 دفعہ صبح پڑھدا ہے شام پڑھدا ہے وہ ایمان دی مٹھاس نو چکھ لیندا ہے قیامت دے دن میں اس بندے تے بی بی نو ہاتھ تو پھڑ کے بازو تو پھڑ کے میں نو جنت چ داخل کر دیاں گا تے تیجی حدیث ہوندی ہے اللہ نے بندہ کلمے پڑھنے والا آئے گا میں رب اس بندے نو خود راضی کراں کلمے تو چھوٹے جو اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ جڑا بندہ پڑھتا صبح شام اجرنی من النار اس بندے نو جہنم چ سٹیا جائے گا انہوں جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھن دے کنی دیر لگ دی بول دے نہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ دے اینو کوئی سپ ٹھوا دس جائے دا زہر دے تے اثر نہیں کرے گا صحیح مسلم دی روایت ہے ایک صحابیہ نو ایک سپ ڈس گیا وہ سپ بڑا زہریلا سی وہ زہر نے اثر نہ کیتا انہیں کیا تینوں زہر نے اثر ہی نہیں کیتا سپ نے وہ تینوں ڈنگ ماریا تینوں ہویا ہی کچھ نہیں صحابیہ دی ساڈے خاندان نو نبی پاک نے ایک وظیفہ دسیا سی اسی وہ کرنے سانو اکثر سپ ٹھوئے لڑ جاندے نے سانو کچھ ہوندا ہی نہیں وہ کیڑا وظیفہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جڑا صبح پڑھدا ہے زمین اسمان دی انہوں کوئی چیز شام تک نقصان نہیں پہنچا سکتی تھانوں پتہ ہے دمشق جدو فتح ہویا حضرت خالد بن ولید نے کہنے لگے جی انہاں دی روٹی نہ کھائے جے زہر ملاندے نے ایک قطرہ زہر ملتا ہے روٹی اندر جاندی ہے جگر پھٹ جاندا ہے خالد بن ولید فرمان لگے لیاؤ او کیڑا زہر ہے انہاں زہر دا پیالہ آندا ہے زہر دا پیالہ پڑھیا خالد بن ولید نے پڑھ دے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پورا ہی زہر دا پیالہ پی گئے یہود و نصارا آندے نے تو بچنا نہیں خالد بن ولید آندے نے میں مرنا نہیں
میرے محبوب نے فرمایا سی جڑا بندہ کلمے پڑھدا ہے انہوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس واسطے آقا فرماندے نے عمل تھوڑے ہی ہون ذکر تھوڑا ہی ہوئے لیکن او دے تے ہمیشگی کریا کر. نماز پڑھنا پنجے پڑھیا کر 3 پڑھ کے 2 چھڈیا نہ کر. کوئی بھی نفل نوافل پڑھنا ہے او دے تے ہمیشگی کریا کر. قرآن پڑھنا ہے ہمیشگی کریا کر. اللہ دے راہ خرچ کرنا ہے ہمیشگی نہ کریا کر. آقا فرماندے نے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان کلا. محبوب عمل رب نو سب تو زیادہ ہوئے جدے تے ہمیشگی کیتی جاندی ہے بھاویں او تھوڑا ہی ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چٹائی نو کھول کے بچھا دیندے نے. ایک رات نماز دا ہنجوم نہ ہویا ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر فرماندے نے جنی طاقت ہے اونے نفل پڑھ لو جنہ تھوڑے چ طاقت. طاقت تو مراد کی ہے کہ جننے روز پڑھ سکتے ہو اونے کو پڑھ لو. اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک جیڑی نیکی شروع کر دے جیڑا عمل شروع کر دے میں پھر آپ نو پوری زندگی وہ ہمیشہ کر دیا ویکھیا. تے جیڑا بندہ نیکی تے ہمیشگی کردا ہے نا اللہ او دے نال پیار بڑا کردا ہے. کی کردا ہے؟ اونچی بولو کی کردا ہے؟ پیار کردا ہے. اس واسطے جیڑا بھی عمل کران گے انشاءاللہ اگرچہ تھوڑا ہوئے او دے تے ہمیشگی کران گے. اور جیڑا بندہ نماز پنجے نمازاں با جماعت پڑھدا ہے تکبیر اولا نہ رب اودے نال بھی پیار کردا ہے کیونکہ ہمیشگی کردا ہے نا. وہ یہ نہیں کردا زور دی اثر نہ پڑھ لئی کیا کہ چلو ساریاں رہ گئیاں نہیں ایک باری پنجے کٹھیاں کر لو. یہ نہیں یہ نمازاں من مرضی دیاں. اگے آئیے جیڑے انصاف کرنے والے بندے نے نا اللہ انہاں نال بھی پیار کردے نے. فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. جڑے لوگ انصاف کردے نے جج ایم پی اے وے ایم این اے وے تو گھر دے اندر انصاف کرنا ہے اپنے بچیاں چ انصاف کرنا ہے اپنے خاندان چ انصاف کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین اور میں انصاف کرن والیاں نو پسند کرنا وا انصاف کرن والیاں نال پیار کرنا وا. سانو بھی چاہیے نا انصاف کرنا. بول دے نہیں کر دیو گے کوئی نہ بولیا جی نا بولو بھی یار کی ہویا. جیڑا بندہ عدل کردا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی صلی بولیے بولیے اللہ دے نبی صلی تے رب کائنات نے کیا ہے آئیے جا داؤد انا جعلناکا خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فرمایا فیضلک عن سبیل اللہ. فرمایا دنیا والے اللہ نبی داؤد نو کہہ رہے نے اے میرے داؤد اسی تھانو زمین تے خلیفہ بنایا ہے فاحکم بین الناس بالحق لوکاں دے درمیان میرے داؤد جیڑا بھی فیصلہ کرنا ہی انصاف نہ کری ولا تتبع الہوى اپنی خواہشات دی پیروی نہ کری. جدو بندہ خواہشات دی پیروی کردا ہے ادو نا انصافی کردا ہے. جدو لوکاں دے چہریاں ول ویندا ہے ادو انصاف نہیں کردا. حضرت عمر دا دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ذرا غور کیجئے انہاں دے دور چ مدینے چ زلزلہ ہوندا ہے. حضرت عمر نے کوڑا ماریا زمین تے کی آندے نے اے زمین ہلنا بند کر دے کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا. ادوں دا عمر نے کیا جی اج تک مدینے ہی زلزلہ نہیں آیا. تے ایک بندہ عمر نو ملنے واسطے آیا دیہاتی بندہ سی انہیں کہا میں ویکھ کے تے آواں عمر ہے کیڑا جے کو 22.5 لاکھ مربع میل تک لوگ ڈردے نے کیسروں کے آن کے ویکھیا نا تے عمر نے مسجد نبوی دے اندر پتھر سرانے رکھیا تے لیٹے نے تے ایک صحابی کول بیٹھ کے قرآن پڑھن دیا آندا اینا امیر المومنین آندا ہاذا امیر المومنین انہیں کہا لا لا میں نہیں انہوں ملنا
میں عمر بن خطاب نے ملنا چاہنا ہے تو سرانے پتھر انہوں نے کہا ھذا امیر المومنین عمر بن الخطاب آندا واللہ واللہ وہ دیہاتی نے کی گیا عدل تا نعمتا عدل تو کرنے تا ستے ہیں اور جڑا بندہ انصاف کردا ہے جڑا جج انصاف کردا ہے انہوں سکورٹی رکھن دی ضرورت ہے تھانے چ کوئی ایس ایچ او انصاف کردا ہے انہوں کی گارڈ رکھن دی ضرورت ہمیشہ گارڈ دی ضرورت انہوں ہے جڑا ڈنڈی ماردا ہے عدلیہ دے ججو عدالتاں چ عدل قائم کرو قیامت نو کی ملے گا آؤ ذرا میں تھانوں دساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو فرمایا دنیا دے لوگوں جڑے انصاف کرن والے نے قیامت دے دن آؤن گے جگاں دے پیر فرماندے نے نور دے منبر ہون گے انصاف کرن والے چودھری نو انصاف کرن والے ایم پی ایم این اے نو پرائم منسٹر چیف منسٹر نو انصاف کرن والے جج نو انصاف کرن والے تھانے دار ایس ایچ او نو قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے نور دے ممبر ہون گے رب انہاں لوکاں نو نور دے ممبراں تے بٹھا دے گا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے نور دے ممبراں تے اللہ قیامت دے دن بٹھان گے اپنے سجے پاسے یہ تھے انہیں ایک گل یاد رکھ لو رب دے دوویں پاسے ہی سجے نے رب دا کھبا پاسا ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے نے نور دے منبر ہون گے انصاف کرن والے نو انہاں تے بٹھاواں گا بھی اپنے سجے پاسے اپنے قریب گوان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جڑا عدل کرنے والا بندہ رب او دے نا بولو بولو اللہ او دے نا پیار کردا ہے آئیے ذرا غور کیجئے ما من عبد نبی دی حدیث ہے یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ جس بندے نو ذمہ داری سونپی جاندی ہے رعیت دی سونپی گئی وہ کی ہے جی امیر بن گیا ہے ناظم بن گیا ہے چیئرمین بن گیا ہے کونسلر بن گیا ہے ایم پی ایم این اے بن گیا ہے تو وہ اپنے عوام دی ذمہ داری نہیں لیندا عوام دے حقوق ادا نہیں کردا عوام نو دا حق نہیں دیندا جگاں دے پیر فرماندے نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ ایسے چودھری ایسے ایم پی اے تے ایسے چیئرمین تے پرائم منسٹر تے اللہ قیامت دے دن جنت نو حرام کر دین گے کئی بندے نو دے لین دا بڑا چاہ ہوندا ہے وہ آندے نے سانو پوچھن لگنی چاہیے بول دے جے بندہ عہدے دا حق ادا نہ کر سکے بندے نو پنگا بھی نہیں لینا چاہیے یہ دی پوچھ ہونی جی اللہ دی عدالت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تے جنت حرام ہو گئی ہے جڑا اپنے عہدے دا نجائز فائدہ اٹھاندا ہے تے اپنے عہدے دا حق ادا نہیں کردا اگر نہیں کرن جوگے تے نہ لو وہ ضروری آئیے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث ٹائم ہو گیا ہے میں اپنی بات نو مختصر کراں ما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ جیڑا بندہ پچھلی راتی اٹھ کے نوافل ادا کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو اپنا قرب عطا کر دیندے نے کی کر دینے اپنا قرب ادا کر دیندے نے اینا قرب اللہ نے میں دینا جیڑا بندہ پچھلی راتی اٹھ کے میرے نا قرآن پڑھدا ہے گلاں کردا ہے نوافل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے چل بہتے نفل پڑھن جوگا نہیں 2 نفل ہی پڑھ لے پچھلی راتی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے وہ دے قرآن دیاں 10 آیتاں پڑھ لے مراد کیے فلک دیاں 5 نے ناس دیاں 6 نے 11 آیتاں نے پہلی رکعت دے اندر سورہ فلک پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے انہاں 2 نفلاں تے ہمیشگی کر قیامت دا دن ہوئے گا مینوں تیرے نال اتنا پیار ہو جائے گا قیامت نو جدوں آئے گا تینوں غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا تہجد گزاراں چوں اٹھاواں گا سبحان
تے جیڑا بندہ پچھلی راتی اٹھ کے نوافل پڑھدا ہے پھر اللہ آندے نے میں دیاں اکھاں بن جانا، میں اس بندے دے کان بن جانا، میں دے ہاتھ بن جانا وا، سبحان اللہ، میں دے کان بن جانا، ہاتھ بن جانا، نک بن جانا، یہ دے جسم دا ایک حصہ بن جانا۔ کیوں؟ پھر ایک کنا نہ حرام نہیں سنے گا، اکھاں نہ حرام نہیں دیکھے گا، زبان چو گالیاں نہیں بکے گا، زبان دے وچوں چگلی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے تو پچھلی راتی اٹھ کے میرے نال گلاں کریا کر، او لاہوریو جڑیاں 5 نمازاں نے انہاں واسطے مؤذن تھانوں بلاندا ہے تے تہجد دی نماز دے واسطے اللہ تینوں اٹھاندا ہے۔ یہ تہجد دی نماز لاڈلی نماز ہے، یہ واسطے مؤذن نہیں اٹھاندا بلکہ اللہ تینوں اٹھاندا ہے۔ اللہ آواز مار کے آندا ہے آ جا اوئے آ جا، واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، اوے پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو، واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر، اٹھ پی کے تے ویکھ قیام اندر تینو لنگ گئی ہے رات اتانے نو، واہ واہ لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی، واہ واہ نیندر اس خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو۔ اللہ اللہ اللہ، گل بڑی با کمال ہے، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سرم چو اس وچ نگا دے تو۔ آو آخری بندے دی گل سناواں، میں بات اپنی مکاواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑے بندے میدان جہاد دے اندر صفا بن کے لڑ دے نے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جیڑے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ دے راہ وچ مجاہد لڑن والا، اللہ اس مجاہد نہ آسمان تو بڑا پیار کرتا ہے۔ مجاہد جہاد کرنے والا، جہاد دا کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے ایسے نے جنہ دی دعا بندہ رد نہیں کردا اللہ، جنہ واسطے آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے۔ ایک نماز دے وقت جڑا بندہ دعا کردا ہے اذان تے فرضاں دے درمیان چ، او دی دعا واسطے آسمان دا دروازہ کھلدا ہے۔ دوجا مجاہد ہے جدوں صف دے اندر لڑن واسطے کھڑا ہے، او دعا کری جاندا ہے، رب آندے نے میں قبول کری جانا۔ مجاہد نہ بھی اللہ پیار کر دینے، مجاہد نہ اللہ پیار کر دینے۔ آئیے میں اس تو اگے چلنا، فرمایا دنیا دے لوگو 2 بندے جیڑے نے آپس پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے۔ آقا حدیث قدسی حقت محبتی للمتحابین فیا، میرے واسطے جڑے 2 بندے آپس پیار کر دینے، آپس محبت کر دینے، میں رب بھی یہ نانا پیار کرنا وا، میں رب بھی انہاں پیار کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے نے جڑے بندے انہاں واسطے میری محبت واجب ہو جاندی ہے۔ قال اللہ تعالی واجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتجاوزین فیا والمتباولین فیا والمتبازلین فیا۔ فرمایا دنیا دے لوگوں انہاں بندیاں تے میری محبت واجب ہو جاندی ہے، کنہاں تے جڑے آپس دے اندر میرے واسطے پیار کردے نے، میرے واسطے ایک دوسرے کو پہندے نے، میرے واسطے ایک دوسرے نہ ملاقات کردے نے، میرے واسطے ایک دوسرے تے خرچ کردے نے، میں رب دی محبت انہاں تے واجب ہو جاندی ہے۔ تے ہون تے گھٹ ہی ہے نا کوئی اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نہ پیار کردا، ہن جدے کو پیسہ وہ سارے یار نے، بول دے نہیں، بن جاتے ہیں سبھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے امام مسلم نے حدیث نقل کیتی ہے، ایک بندہ نا دوجی بستی دے وچ کے بندے نو ملنے جاندا،
محض وہ مل گیا ہے میں اس بندے نہ ملاقات کرنی ہے منو کوئی دنیا دا کام نہیں کوئی لالچ نہیں تے آقا فرماندے نے رستے دے اندر نا اللہ پھر نا ایک فرشتہ مقرر کر دیندے نے وہ راہ بیٹھا ہے وہ دا انتظار کر رہا ہے جڑا کسی مسلمان نا ملاقات کرنے واسطے گیا ہے اللہ دی رضا دی خاطر وہ فرشتہ پوچھدا ہے تو کتھوں آیا ہے وہ آندا جی میں اپنے یار نو مل کے آیا کوئی دنیا دا کام سی فرمایا نہیں کوئی پیسے لینے سی فرمایا نہیں اچھا تے تو کادے واسطے گیا سا فرمایا میں تے گیا سا او دا پتہ لین واسطے انہوں کوئی تکلیف ہے او دی میں پریشانی حل کراں میں اللہ دی رضا واسطے گیا سا فرمایا پھر فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ منو تیری طرف اللہ نے بھیجیا ہے فإنی رسول اللہ منو اللہ نے فرشتہ اس بندے نو آندا ہے جڑا کسے مسلمان بھائی مسلمان مومن دی ملاقات کرن واسطے بغیر لالچ تو جاندا ہے آقا فرماندے نے فرشتہ راج بیٹھا ہے وہ آندا وی اللہ نے منو بھیجیا ہے تو انہیں کہا جا میرے بندے نو دس کے آ تو میرے بندے نو بغیر لالچ تو مل گیا سا تے میں رب بھی ہن تیرے نال پیار کرنا ہوں حضرت امام ابو ادریس خولانی آندے نے دمشق دی مسجد میں گیا نا تو ایک بندہ بیٹھا تو دے دوالے بندے کٹھے ہوئے تو دے دن دومیاں بڑے اگلے جڑے نے بڑے چمکیلے نے میں جا کے پوچھا لوگ کٹھے ہوئے نے سوال کر رہے نے میں کہا یار ہے جڑے بندہ بیٹھا ہے جدے دند بڑے چمکیلے نے تو یہ کون ہے کہنے لگے جی معاذ بن جبل نبی دے صحابی نے تے لوکی انہاں کو مسائل مسئول پوچھن رہے آندے نے اگلے دن میں آیا میں پہلو جانا ہے آندے نے میں اپنے لو بڑی پہل کر کے آیا ابو ادریس خولانی تابی گزرے نے کبائر آندے نے لیکن میرے تو پہلے معاذ بن جبل پہلو مسجد سے بیٹھے سن تے میں آن کے نا انہوں نے آنا حضرت میں تھوڑے نا پیار بڑا کرنا انہوں تھوڑے نا محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے عقیدت بڑی ہے تے وہ پتہ کی آندے نے سن تینوں واقعی میرا پیار ہے ابو ادریس خولانی نے واقعی پیار ہے آندے نے واللہ باللہ تاللہ منو تھوڑے نا بڑا پیار ہے تے حضرت معاذ بن جبل آندے نے پھر سونا حدیث میں نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنی تینوں سنان لگا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتجاوزین فیا والمتبازلین فیا اے حدیث حضرت معاذ بن جبل نے سنائی اللہ پاک فرماندے نے حدیث قدسی ہے اس بندے تے میری محبت واجب ہو جاندی ہے جڑا میری وجہ میری رضا واسطے ملدا ہے میری رضا واسطے بیندا ہے میری رضا واسطے خرچ کردا ہے میری رضا واسطے جا کے ملاقات کردا ہے اپنے ساتھی دوست دے نال میری ذات واسطے الحب للہ والبغض فی اللہ اللہ واسطے محبت کردا ہے اللہ واسطے بغض رکھدا ہے اللہ پاک فرماندے نے میری محبت انہاں بندیاں واسطے واضح ہو جاندی ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہن گے این المتحابون او کتھے نے میرے واسطے پیار کرن والے کتھے نے میرے واسطے محبتاں کرن والے رب میدان محشر چ آوازاں لان گے میدان محشر چ کستوری دے منبر ہون گے یہ جڑے دو بندے آپس پیار کردے نے اللہ واسطے اللہ انہاں دوواں بندیاں نو کستوری دے ممبراں تے بٹھا دین گے اس واسطے میرے بھائیو یہ وہ اعمال سن جڑے کرن دی اور جڑے بندے آپس پیار کردے نے محبت کردے نے اللہ دے قیامت نو میں اپنے عرش دا سایہ بھی انہاں نو دیاں گا وہ 7 بندے جڑے نے جنہاں نو عرش دا جدوں کسے دا سایہ نہیں ہونا انہاں بندیاں نو سایہ ملنا ہے اس واسطے دنیا دے لالچ کڈ کے تما کڈ کے دنیا دے لالچ تو بغیر بندیاں نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو رب بھی محبت کرے گا تے قیامت نو اللہ کستوری دے ممبراں تے بھی بٹھائے گا واخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له